ورئيس هذه الحفلة الميمونة وضيف الشرف الأستاذ الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب السابق، فليتشرف إلى المنصة ويلقي كلمة أمامكم إن شاء الله. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام. فضیلت مآب ہمارے دل عزیز اور مشفق استاد بھی ہے مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب. ہم سب الرحمن کے غلام ہیں. میں آپ کا دل سے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں اس عظیم اور اہم ترین مدرسہ علم جامعہ عثمانیہ میں آنے کا موقع فراہم کیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو زندگی کے ہر میدان میں توفیق عطا فرما دے. اس مدرسہ علم جامعہ عثمانیہ پشاور کی اہم ترین خوبی یہ ہے کہ اس میں دین کے علوم اور دنیا کے علوم ایک ساتھ پڑھائے جاتے ہیں، اور یہی وقت کی ضرورت ہے کہ ہم پر فرض یہ ہے کہ ہر علم میں بہت ہی آگے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک موضوع کا خلاصہ عرض کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ سب سے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں اعلیٰ مقاصد کیا ہے. اسلامی شریعت میں بہت ہی اہم ضرورتیں کیا ہیں.
اور وطن کیا ہے، وطن سے کیا مراد ہے، کیونکہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں، تو اس لیے اگر اجازت ہے تو میں اردو میں اپنا مضمون پیش کروں اور ضرور بیچ بیچ میں عربی کی خوبی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ موضوع کا ٹائٹل یہ ہے، وطن سے محبت اور اس کا دفاع برابر عزت و شرف اور ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا مطالعہ کر کے ہمارے علماء کرام نے ان اعلی مقاصد کو مستنبط کیا جن کی حفاظت کے لیے اسلامی شریعت نازل ہوئی۔ وہ کیا مقاصد ہیں؟ اور یہ جان، عقل، دین، نسل اور انسانی عزت و آبرو اور مال یعنی عام و خاص املاک کی حفاظت ہے۔ اور ذرا سا غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اجمالی طور پر یہ مقاصد وطن کی حفاظت کی بنیادیں ہیں، کیونکہ جان کی حفاظت افراد اور اقوام کی حفاظت ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ نسلوں، عزت و آبرو اور انسانی وقار و حیثیت کی حفاظت کی جائے، اور عقل کی حفاظت تہذیب و ثقافت اور غور و فکر کی حفاظت ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ اس زبان کی حفاظت کی جائے جو غور و فکر اور تہذیب و تمدن کی محافظ و پاسباں ہے، اور دین کی حفاظت ملک یا وطن کی نمایاں شناخت کی حفاظت ہے، اور مال کی حفاظت سرزمین وطن، اس میں موجود ضروریات زندگی اور عام و خاص املاک کی حفاظت ہے۔ اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی شریعت بہت ہی اہم بات ہے، یہ یعنی زندگی میں بہت ہی اہم بات ہے، یہ سب کے لیے، یعنی ہم سب کے لیے۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سے نہیں کہنا چاہتا ہوں صرف، بلکہ اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں اعلیٰ اور بہت ضروری مقاصد و اغراض کیا ہے؟ میں خود جواب دینا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ سب سے پہلے جان کی حفاظت، نمبر 2 عقل کی حفاظت، نمبر 3 دین کی حفاظت، نمبر 4 نسل اور انسانی عزت و آبرو کی حفاظت، نمبر 5 عام و خاص املاک کی حفاظت۔ یہ 5 اعلی مقاصد اور ضروریات ہیں
اور اس لیے میں نے جان اور عقل سے شروع کیا. ہمارے علماء میں سے بعض علماء دین سے شروع کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جان سے یعنی نفس اور عقل سے شروع کرنا چاہیے. کیونکہ اگر جان یعنی نفس آدمی مضبوط نہ ہو تو کس طرح اللہ کی عبادت کر سکے اور زمین کی تعمیر کس طرح کر سکے. اور جسے آپ سب کو معلوم ہے کہ روزہ، نماز یعنی عبادات جو ہے، اگر عقل نہ ہو تب وہی بیچارہ معذور نہ نماز پڑھیں گے نہ روزہ رکھیں گے، کیونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے عقل کی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے کہ یعنی مجھے معلوم ہے کہ یہ پانی ہے یا نہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ آگ ہے یا نہیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو اس لیے میں نے جان سے یعنی نفس، جان نمبر 1، عقل، کیونکہ دونوں کی موجودگی کی وجہ سے دین کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور نسل اور انسانی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور مال یہاں سے مراد جسے آپ کو معلوم ہے عام مال اور خاص مال، دونوں مال، املاک یعنی عام املاک اور خاص املاک. تو اگر ہم ان تمام 5 اعلی شرعی مقاصد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر وطن نہ ہو تو ہم کس طرح اپنی جان اور اپنے عقل اور اپنے دین اور اپنے عام و خاص املاک اور اپنی نسل اور عزت و آبرو کی حفاظت کس طرح اس کی حفاظت کریں گے؟ تو اس لیے وطن کی حفاظت کرنی چاہیے پوری طرح سے، عقل اور دل سے حفاظت کرنی چاہیے وطن کی، تاکہ ہم ان 5 اعلی اور اہم ترین مقاصد کی حفاظت کر سکے. خدا نخواستہ اگر وطن نہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ جب ہم وطن سے باہر جانا چاہتے ہیں تو دوسرے وطن والے ہم سے پوچھتے ہیں پاسپورٹ کہاں ہے، تاکہ ہم اس پاسپورٹ پر ویزا دے دیں. اگر ہمارا وطن نہیں ہے تو ہمارا کوئی پاسپورٹ نہیں ہوگا، ہماری کوئی شناخت نہیں ہوگی. اس لیے وطن کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہم ان 5 اعلی مقاصد اور ضرورتوں کی حفاظت کر سکیں. اور جب ہم غور کرتے ہیں وطن پر، وطن کن عناصر سے یا کن عناصر پر مشتمل ہے؟ میں کہتا ہوں 4 عناصر پر. نمبر 1 دین، نمبر 2 زمین یہاں سے مراد عام اور خاص املاک. نمبر 3 عوام، جسے دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں
جان، نسل اور عزت و آبرو۔ نمبر 4 زبان۔ زبان سے کیا مراد ہے؟ عقل، کیونکہ زبان یہ نمبر 4 ہے، جس سے مراد عقل، غور و فکر اور تہذیب و ثقافت۔ یہی وہ اہم ستون ہیں جن پر وطن قائم ہوتا ہے۔ اس لیے ابھی تھوڑی دیر سے پہلے ہم نے ایک عجائب لائبریری دیکھا ہے آپ کی عظیم جامعہ عثمانیہ میں، جس میں پرانی تہذیب کے کچھ نمونے ہیں اور کچھ مخطوطات بھی ہے اور کچھ تصویروں کی ہے۔ تو اس لیے ان باتوں سے اگر میں اپنی شناخت کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں تب اس طرح کی چیزوں کی شناخت بھی کرنا چاہیے۔ تو ذرا سے میں کچھ ان چاروں عناصر کے بارے میں کچھ تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عناصر جن سے وطن بنتا ہے۔ نمبر 1 دین۔ چنانچہ دین وطن کے اہم عناصر میں شامل ہے، اور ہم انسانی معاشرے کی تاریخ یا موجودہ صورتحال پر نظر ڈالنے کے بعد پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ دین کے بغیر معاشروں کا صحیح وجود ممکن نہیں، بالخصوص مذہب اسلام کے بغیر، کیونکہ وہ صرف انسان کی دینی ضرورت ہی پوری نہیں کرتا بلکہ اسے انسانی ترقی کے اعلی مقام پر پہنچا کر اسے تہذیب ساز بنا دیتا ہے، اور پھر اسے بتاتا ہے کہ وہ زمین میں اللہ کا نائب ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ کیا ہے؟ الارض، یعنی اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا، اور ضمیر کی تعمیر کے بغیر اس میں نیابت درست نہیں ہو سکتی۔ ارشاد باری تعالی ہے هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اللہ نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمین میں فساد و بگاڑ پیدا نہ کیا جائے، جس کو اللہ تعالی نے خلافت و نیابت کے لائق بنایا ہے۔ ارشاد باری ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بعد کیا؟ اصلاحها۔ تو ہم مصلحوں میں سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب جنتی ہیں انشاءاللہ۔ وَلَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یعنی اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا۔ نمبر 2 زمین اور سرزمین وطن اس شخص کے لیے نیابت کی مخصوص جگہ ہے جو اس میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی طرف منسوب ہوتا ہے، یا جو دوسرے ملک میں پیدا ہوتا ہے اور اس وطن کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ مثلا وہ ہمارے دوست اور ہمارے بھائی جو باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں ان کی بیٹی یا بیٹا کی پیدائش ہوگی دوسرے ملک میں، لیکن
اس کی نسبت اس ملک سے ہے تو وہ بھی شہری ہے، یعنی وہ بیٹی یا بیٹا شہری بھی ہے. تو یہی میرا مقصد ہے کہ وطن سے کیا مراد ہے. اور اس طرح خصوصاً اس سرزمین کے تئیں اس کی ذمہ داری پڑ جاتی ہے، اور پھر وطن کی طرف منسوب ہر شخص کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. یہ بہت ضروری بات ہے یہ کہ اس کی سلامتی کی حفاظت کرے، اپنے آپ سے، سب سے پہلے اپنے آپ سے، اور دوسروں کی شرارتوں سے اور دوسروں کی عداوتوں سے، دوسروں کو دشمنی سے. جو فساد کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا نہیں چاہتے. اور پھر وطن کی طرف منسوب ہر شخص کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی سلامتی کی حفاظت کرے، اس کا دفاع کرے، اس کے املاک کی حفاظت کرے، خواہ وہ خاص ہوں یا عام ہوں. چنانچہ وہ ان کو صحیح جگہ استعمال کرے، انہیں احتیاط سے خرچ کرے، یہ بہت ضروری ہے یہ، اور ان میں مزید اضافے اور ترقی کے لیے کام کرے، کیونکہ اللہ تعالی نے اسراف کرنے سے منع فرمایا. ارشاد باری ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. ہم مسرفین میں شامل نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ. نمبر 3 عوام اور مقاصد شرعیہ میں جان کی حفاظت بھی ہے، جس کا تقاضا ہے کہ فرزندان وطن اور ان کی وحدت کی حفاظت کی جائے، کیونکہ اگر ان میں اتحاد نہیں ہوگا تو لڑائی جھگڑا اور خون خرابہ ہوگا، خدا نخواستہ، اور یہ جانوں کی حفاظت کے مقصد کے خلاف ہوگا. اسی طرح جان کی حفاظت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ صحت کی بھی حفاظت کی جائے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے المؤمن القوی خیر واحب الى اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے، اور سب میں خیر و بھلائی ہے. اس حدیث شریف میں مذکور قوت، اس حدیث شریف میں مذکور قوت سے مراد ایمانی قوت بھی ہے اور جسمانی قوت بھی، یعنی صرف ایمانی قوت کافی نہیں ہے اور صرف جسمانی قوت کافی نہیں ہے، دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو یہ ایک ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تو یہ ایمان ہے. پھر جسمانی قوت کسی چیز کے لیے، کسی چیز کے لیے جسمانی قوت کے لیے، زمین تعمیر کرنے کے لیے، تو اس لیے دونوں، یعنی حدیث شریف میں قوت سے مراد یہاں ایمانی قوت بھی ہے اور جسمانی قوت بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے جسمانی صحت کا ہونا ضروری ہے اور زمین کی تعمیر کے لیے بہت ضروری ہے دونوں. اور جان کی حفاظت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ لوگوں کو یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ میں اپنے آپ سے یہی کہتا ہوں تاکہ میں اس بات کی طرف نہ جاؤں کبھی بھی. اور جان کی
حفاظت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ لوگوں کو رسوائی اور بے عزتی سے بچایا جائے. آپ دیکھیے جو سوشل میڈیا میں جو ہوتا ہے وغیرہ اس طرح ہے نا, اور نسلوں کو گڈمڈ ہونے سے محفوظ رکھا جائے, اور اس میں اس انسان کی عزت و حیثیت کی حفاظت بھی شامل ہے جس کو اللہ تعالی نے عزت و فضیلت بخشی ہے. خود اللہ تعالی نے انسان کی عزت دی ہے. یعنی میں اس انسان کو کچھ نہیں دوں گا, کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کی عزت دی ہے. تب ہم پر فرض ہے کہ اس انسان کا پورا احترام کرنا چاہیے, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو, چاہے وہ نمازی ہو یا نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے یہ. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ تعالی نے نہیں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا الْمُسْلِمِينَ. اللہ تعالی نہیں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا الْمُؤْمِنِينَ, پرہیزگار نہیں, بنی آدم سب. اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی. تو چونکہ اللہ تعالی نے انسان کو عزت بخشی ہے, اس لیے اس کو تکلیف دینا یا اس کی عزت و آبرو پامال کرنا یا اس کی توہین کرنا یا اسے چھیڑنا یا اسے تنگ کرنا یا کسی بھی بات سے یا عمل سے یا اشارے سے اس کا دل دکھانا درست نہ ہوگا. یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں, صحیح ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, تب میں دوسروں کو بتاؤں گا یہی بات ہے دوبارہ, ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے اٹیسٹ کر دیا ہے, یعنی اس پر اسٹمپ بھی لگایا ہے کہ یہ بات صحیح ہے, ٹھیک ہے؟ اچھا, اور ایسا کرنے سے اس آیت کی خلاف ورزی ہوگی. ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. مومنوں, کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے, مذاق نہ اڑائے. یعنی ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کرے. ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں, اور اپنے کو عیب نہ لگاؤ, اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو. ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے, اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے. استغفر اللہ و اتوب الیہ. اس حکم میں غیر مسلم بھی شامل ہیں, اس لیے کہ وہ اسلام کی نظر میں مسلمانوں کے برادران وطن ہیں. جی ہاں, وہ بھائی ہیں, کیونکہ علماء لغت میں الاخ یعنی بھائی کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کون ہے بھائی. یہ
کتاب راغب الاصفہانی المفردات فی غریب القرآن، اس میں یہ آیا ہے بھائی کی تعریف میں بھائی کا کیا مفہوم ہے. لکھا ہے کہ ہر وہ شخص بھائی ہے جو پیدائش میں ماں اور باپ دونوں کی طرف سے یا صرف کسی ایک کی طرف سے شریک ہو یا رضاعت میں شریک ہو، اور بطور استعارہ ایسے دو اشخاص بھی بھائی بھائی ہیں جو ایک ہی قبیلے یا ذات میں شریک ہوں یا ایک ہی دین میں شریک ہوں یا کسی ایک ہی پیشے میں شریک ہوں یا کسی ایک ہی معاملے میں شریک ہوں یا الفت و محبت میں شریک ہوں یا ان کے علاوہ کسی اور مناسبت میں شریک ہوں. اور قرآن کریم نے وطن میں شریک لوگوں کو بھائی کہا ہے. یہ اہم دلیل ہے. ارشادی باری ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. ارشادی باری ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. یعنی ہمارے انبیاء اور رسل کرام ہود، سمود، شعیب، ان کے قوم یعنی ہر قوم مومن نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن میں آیا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، تو یہاں اخ بھائی کا ذکر آیا ہے. تو اس لیے اس حکم میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، یعنی برادران وطن میں وہ بھی شریک ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلم شہریوں کا وطن کی مفاد کی حفاظت کرنا ایسا عمل ہے جس سے بالآخر وہی مقاصد حاصل ہوتے ہیں جن کو اسلامی شریعت بروئے کار لانا چاہتی ہے. نمبر 4